السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب علی الاعلان تبلیغ اسلام کا حکم دے دیا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب عام دعوت اسلام کا کام شروع کر دیا تو اس کے بعد سے پھر مکہ کے کافروں کا ظلم و ستم انتہا کو پہنچ گیا۔ ان ظالموں کافروں نے ہر طرح سے جیسے بھی ممکن ہو سکتا تھا اور جتنا بھی ممکن ہو سکتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ستانا، ظلم کرنا، ستانا، ایذا دینا، تکلیفیں پہنچانا روا رکھا اور کیا۔ اور اسی کے ساتھ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غریب مسلمانوں پر بھی کفار مکہ نے ایسے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے کہ مکہ کی زمین بلبلا اٹھی، آسمان کانپنے لگا۔ یہ آسان تھا کہ کفار مکہ ان مسلمانوں کو دم زدن میں قتل کر ڈالتے، مگر اس سے ان کافروں کے جوش انتقام کا نشہ نہیں اتر سکتا تھا، کیونکہ کفار اس بات میں اپنی شان سمجھتے تھے کہ ان مسلمانوں کو اتنا ستاؤ کہ وہ اسلام کو چھوڑ کر پھر شرک و بت پرستی کرنے لگیں۔ اس لیے قتل کر دینے کی بجائے کفار مکہ مسلمانوں کو طرح طرح کی سزاؤں اور ایذا رسانیوں کے ساتھ ستاتے تھے، مگر خدا کی قسم شراب توحید کے ان مستوں نے اپنے استقلال اور استقامت کا وہ منظر پیش کر دیا کہ پہاڑوں کی چوٹیاں سر اٹھا کر حیرت کے ساتھ ان بلا کشان اسلام کے جذبہ استقامت کا نظارہ کرتی رہیں۔ سنگ دل، بے رحم اور درندہ صفت کافروں نے ان غریب اور بے کس مسلمانوں پر جبر و اکراہ اور ظلم و ستم کا کوئی دقیقہ باقی نہیں چھوڑا، مگر ایک مسلمان کے پائے استقامت میں بھی ذرہ برابر تزلزل پیدا نہیں ہوا، اور ایک مسلمان کا بچہ بھی اسلام سے منہ پھیر کر کافر و مرتد نہیں ہوا۔ کفار مکہ نے ان غریب مسلمین پر جو جبر و جفا کاری کے لیے بے پناہ اور اندوہناک مظالم ڈھائے اور ایسے روح فرسا اور جاسوس عذابوں میں مبتلا کیا کہ اگر ان مسلمانوں کی جگہ پہاڑ بھی ہوتا تو شاید ڈگمگانے لگتا۔ صحرائے عرب کی تیز دھوپ میں جبکہ وہاں کی ریت کے ذرات تنور کی طرح گرم ہو جاتے، ان مسلمانوں کی پشت کو کوڑوں کی مار سے زخمی کر کے پیٹھ پر زخم لگاتے، کوڑوں کی مار سے، اس کے بعد جلتی ہوئی ریت پر پیٹھ کے بل لٹاتے اور سینوں پر اتنا بھاری پتھر رکھ دیتے کہ وہ کروٹ نہ بدلنے پائیں۔ لوہے کو آگ میں گرم کر کے اس سے ان مسلمانوں کو داغتے، پانی میں اس قدر ڈبکیاں دیتے کہ ان کا دم گھٹنے لگتا، چٹائیوں میں ان مسلمانوں کو لپیٹ کر ان کی ناکوں میں دھواں دیتے جس سے سانس لینا مشکل ہو جاتا اور وہ کرب و بے چینی سے بدحواس ہو جاتے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کا اسی طرح کا واقعہ ہے۔ یہ اس زمانے میں اسلام لائے جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ارقم بن ارقم کے گھر میں مقیم تھے اور صرف چند ہی آدمی مسلمان ہوئے تھے۔ قریش نے ان کو بے حد ستایا، یہاں تک کہ کوئلے کے انگاروں پر ان کو چت لٹایا اور ایک شخص ان کے سینے پر پاؤں رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ اللہ اکبر! اللہ کی مار ہو ان مردودوں پر! یہاں تک کہ ان کی پیٹھ کی چربی اور رطوبت سے کوئلے بجھ گئے، آگ بجھ گئی۔ برسوں کے بعد حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ واقعہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بیان کیا، تو انہوں نے حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پیٹھ کھول کر دکھائی اور پورا واقعہ بتایا۔ پوری پیٹھ پر سفید سفید داغ کے دھبے پڑے ہوئے تھے، اس جلنے سے داغ اور دھبے پڑ گئے تھے۔ اس عبرتناک منظر کو دیکھ کر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دل بھر آیا اور امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس منظر کو دیکھ کر رو پڑے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جو امیہ بن خلف کافر کے غلام تھے، حضرت بلال کو وہ کافر امیہ بن خلف ان کی گردن میں رسی باندھ کر کوچہ و بازار میں ان کو گھسیٹواتا اور خود بھی گھسیٹتا تھا۔ ان کی پیٹھ پر لاٹھیاں برسائی جاتی تھیں اور ٹھیک دوپہر کے وقت تیز دھوپ میں گرم ریت پر ان کو لٹا کر اتنا بھاری پتھر ان کی چھاتی پر رکھ دیا جاتا تھا کہ ان کی زبان باہر نکل آتی تھی۔ اللہ اکبر! امیہ کافر کہتا تھا کہ اسلام سے باز آ جاؤ،
ورنہ اسی طرح گھٹ گھٹ کر مر جاؤ گے۔ مگر اس حال میں بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی پر بل نہیں آتا تھا، بلکہ زور زور سے احد احد کا نعرہ لگاتے تھے اور بلند آواز سے کہتے تھے کہ خدا ایک ہے، خدا ایک ہے۔ حضرت عمار بن یاسر کو گرم گرم ریت پر لٹا کر کفار قریش اس قدر مارتے تھے کہ یہ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ ان کی والدہ حضرت بی بی سمیہ کو اسلام لانے کی بنا پر یہ بھی اسلام لے آئی تھیں۔ حضرت بی بی سمیہ جو حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ تھیں، یہ اسلام لے آئیں، مسلمان ہو گئیں، تو اسلام لانے کی بنا پر ابو جہل نے ان کی ناف کے نیچے ایسا نیزہ مارا کہ وہ شہید ہو گئیں۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حضرت یاسر بھی کفار کی مار کھاتے کھاتے شہید ہو گئے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کو کفار مکہ اس قدر طرح طرح کی اذیت دیتے، ایسی ایسی مار دھار کرتے کہ یہ گھنٹوں بے ہوش رہتے۔ جب یہ ہجرت کرنے لگے تو کفار مکہ نے کہا کہ تم اپنا سارا مال و سامان یہیں چھوڑ کر مدینہ جا سکتے ہو۔ اس پر حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ خوشی خوشی دنیا کی تمام مال و دولت پر لات مار کر اپنی اصل دولت یعنی دولت ایمان کو ساتھ لے کر مدینہ شریف کی طرف ہجرت کر گئے۔ اسی طرح سے صفوان بن امیہ کافر کا ایک غلام جو مسلمان ہو گئے تھے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہی وہ مسلمان ہوئے تھے۔ جب صفوان کو ان کے اسلام کا پتہ چلا تو صفوان نے ان کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کر ان کو گھسیٹا اور گرم جلتی ہوئی زمین پر ان کو چت لٹا کر سینے پر وزنی پتھر رکھ دیا، بہت بھاری پتھر رکھ دیا۔ جب ان کو کفار گھسیٹ کر لے جا رہے تھے، راستے میں اتفاق سے ایک گبریلا نظر پڑا۔ امیہ کافر کہنے لگا طعنہ مارتے ہوئے، اس نے کہا کہ دیکھ تیرا خدا یہی تو نہیں ہے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ اے کافر کے بچے خاموش، میرا اور تیرا خدا اللہ ہے۔ یہ سن کر امیہ کافر غضبناک ہو گیا اور اس زور سے ان کا گلا گھونٹا کہ وہ بے ہوش ہو گئے، اور لوگوں نے سمجھا کہ ان کا دم نکل گیا، مر گئے، لیکن بے ہوش ہو گئے اور پھر ہوش میں آ گئے۔ اسی طرح حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اس قدر مارا جاتا تھا کہ ان کے جسم کی بوٹی بوٹی درد کرنے لگتی تھی۔ اسی طرح سے حضرت بی بی لبینہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ لونڈی تھیں، باندھی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب کفر کی حالت میں تھے، اس غریب لونڈی کو اس قدر مارتے تھے کہ مارتے مارتے تھک جاتے تھے، مگر حضرت لبینہ رضی اللہ تعالی عنہ اف نہیں کرتی تھیں، بلکہ نہایت جرت اور استقلال کے ساتھ کہتی تھیں کہ اے عمر، اگر تم خدا کے سچے رسول پر ایمان نہیں لاؤ گے تو خدا تم سے ضرور انتقام لے گا۔ اللہ اکبر! کتنا کس طرح سے مسلمانوں کو ستایا گیا ہے، لیکن انہوں نے اسلام کو نہیں چھوڑا اور اسلام پر ثابت قدم رہے اور اسلام کے سچے پابند ہو کے رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔